السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مارننگ اسپاٹ ود بلال خان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صبح سویرے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بیک اینڈ کے اوپر. پروگرام جب شروع ہونے والا ہوتا ہے تو شروع ہونے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو, تکنیکی چیزوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے صبح سویرے. وہ ٹیسٹنگ میں کہیں نہ کہیں دیر سویر ہو جاتی ہے, لیکن مجھے انتظار صرف یہ رہتا ہے کہ کب میں آپ لوگوں سے بات کروں گا, گفتگو کروں گا, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہوتی ہے. بیسیکلی آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کرتی, آپ کے سوالوں کو یہاں پر ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اور سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے جو کہ سال 2024 کے اندر اٹھایا گیا. جب سال 2024 ختم ہوا تو ایک رپورٹ سامنے آئی. اس رپورٹ کو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا 2025 کے اندر کہ یہ مسئلہ ہے کیا. ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ چوری, ڈکیتی اور کرائمز کے بارے میں نا. آرگنائزڈ کرائم تو ہٹا دیں, ہم صرف ابھی ان کرائمز کے بارے میں بات کریں جس کے ڈسے ہوئے آپ لوگ بھی ہوں گے. آپ لوگوں میں سے جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا, کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کا موبائل بھی چھنا ہوگا, آپ لوگوں کے ساتھ چوری بھی ہوئی ہوگی, ڈکیتی بھی ہوئی ہوگی, گن پوائنٹ کے اوپر بھی ہوئی ہوگی. اور بہت سے ایسے بھی گھرانے ہوں گے جن گھرانوں کے اندر جو چشم و چراغ ہوں گے, جو ان کے گھرانوں کے اندر خود کفالت کرنے والے لوگ ہوں گے, وہ چراغ بجھا دیے گئے ہوں گے, وہ لخت جگر سڑکوں پر سلا دیے گئے ہوں گے. تو ان تمام اسٹوریز کا جو خلاصہ ہے وہ ایسے آتا ہے کہ جب وہ کرمنلز پکڑے جاتے ہیں وہ اس وقت ملزمان کہلاتے ہیں. ملزمان جب کمرے عدالت میں جاتے ہیں, جب ان کو سزا ہو جاتی ہے یا ان کے اوپر وہ کنوکٹڈ ہوتے ہیں, تو پھر وہ مجرم کہلائے جانے لگتے ہیں. تو ملزم سے مجرم تک کا سفر جو ہوتا ہے, اس سفر کے بیچ میں ایک سسٹم آتا ہے جسے کہتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم. اس سسٹم کے اندر ایف آئی آر ہونے سے لے کے سزا ہونے تک یا پھر بری ہونے تک کا جو نظام ہوتا ہے وہ طے کیا جاتا ہے, جس کے اندر پولیس کا کردار ہوتا ہے, پولیس کے بعد آپریشن پولیس کا کردار ہوتا ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن پولیس کا کردار ہوتا ہے, اس کے بعد وکالت یعنی کہ وکیل حضرات جو ہوتے ہیں, ایڈوکیٹ برادری جو ہوتی ہے, ان کا کردار ہوتا ہے, اور پھر کمرے عدالت میں جانے کے بعد جو معزز جج صاحبان ہوتے ہیں ان کا کردار ہوتا ہے. اس تمام سینیریو کے اندر کون کون سے عوامل شامل ہیں, کون کون سی چیزیں شامل ہیں, وہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ذرا میرے پاس جو اس وقت پورے اسٹیٹس موجود ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. سال 2024 کے اندر جو پکڑے جانے والے اسٹریٹ کرمنلز ہیں کراچی کے, ان کو سزائیں نہیں مل سکی ہیں. وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. سال 2024 میں اسٹریٹ کرائم کے 4571 یعنی کہ 4571 کیسز کا فیصلہ سنایا گیا. یعنی کہ اتنی ایف آئی آرز کٹی تھی, 4500 سے زائد, ان کا فیصلہ سنایا گیا. اب یہ فیصلہ سنیں, یہ بڑا حیران کن فیصلہ ہے کہ 4500 جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ کیا آ رہا ہے, کرمنلز جو پکڑے گئے ہیں. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے بری ہوئے ہیں, کتنی سزائیں ہوئی ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو شواہد ہیں ان کی عدم شواہد کی بنا پر عدالتوں نے 4500 ملزمان کو باعزت بری کر دیا. یعنی کہ 4571 یعنی کہ 4571, اس میں سے 4500 لوگ بری ہو گئے. مطلب 4500 کیسز آئے, ملزمان آئے اور اس کے بعد ان کو بری کر دیا گیا. تو 92% تناسب رہا بری ہونے کا, اور 8.8 کچھ فیصد یہ تناسب رہا جس کے اندر صرف سزائیں ہوئی ہیں. اب اس پر بات کریں گے کہ کرمنل چوری بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, مرڈر بھی کر دیتا ہے, اس کو پکڑا نہیں جا رہا. کیسے نہیں پکڑا جا رہا, کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیا شواہد نہیں مل رہے ہیں, عدم شواہد کی بنیاد پر انویسٹیگیشن ویک ہے, کیا ایشو ہے, عدالت تک وہ چیزیں کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہیں, فورنسک نہیں ہو پا رہی ہے؟ تمام چیزیں اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں, لا ایکسپرٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کرمنل کیسز کو ڈیل کرتے ہیں اسپیسیفکلی اور پریسائزلی. اس وقت میرے بڑے پیارے بھائی بھی ہیں اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں, اور ہم کل بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کراچی والوں کے ساتھ. مطلب آپ لٹ جاتے ہیں, پٹ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, اس کے بعد جو مارنے والے وہ باعزت بری ہو کر باہر آ کر کیا پھر وہ دوبارہ وہی کام کرتا ہے؟ اس کو تو ڈر نہیں ہوگا جب وہ باعزت بری ہو گیا, کورٹ سے کلین چٹ مل گئی ہے اس کو. میرے بڑے پیارے بھائی موجود ہیں, شنکر راجپوت ایڈوکیٹ ہیں. یہ کیسے ہیں شنکر آپ؟ الحمدللہ بھائی, آپ بتائیں کیسے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت. بڑا حساس ٹاپک ہے, معاملہ ہے. آپ کرمنل کیسز بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی جو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے, یہ ان لوگوں کا درد ہے جو خاص طور پر آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور ویورشپ جو ہماری ہے اس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو اس طرح سے ڈسے گئے ہوں گے. جس طرح میں چاہوں گا اس میں گفتگو کا آغاز کریں. یہ سسٹم پہلے بتائیں, کرمنل جسٹس سسٹم ہے کیا, اور پھر اس کہانی کا خلاصہ کریں گے ہم. بلال بھائی تھینک یو. سب سے پہلے کرمنل جسٹس سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو کرمنل جسٹس سسٹم میں 4-5 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے پولیس, اس کے بعد پراسیکیوشن, کورٹ, اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن سینٹرز یا سروسز اس کو ہم کہتے ہیں. تو جب بھی کوئی کرائم کسی جگہ پہ, ایک جگہ پہ
अकर होता है, इंसिडेंट होता है, तो उसकी पुलिस एफआईआर काटती है, या जिसको हम एनसी कहें, या सिंपल एक रोज़ामचे में अपनी एंट्री करके उस इंसिडेंट का एक रिपोर्ट बनाती है। जो सारा मामला जो ख़राब होता है, ये आपने अभी बताया कि 4,500 जो अफराद हैं वो मुजरिम हैं, वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। इस सब का जो सबसे मेन वजह है वो सारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर लूप होल्स हैं, इस लूप वजह होल्स से वो हैं। बरी हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो पूरा रोल है ना, प्रोसिक्यूशंस को सपोर्ट करता है, जो कन्विक्शन तक ले जाता है, वो पूरा पुलिस के हाथों में होता है। एफआईआर रजिस्टर करना, लॉन्च करना, वो भी पुलिस के हाथ में होता है। उसके बाद पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करना, फॉरेंसिक करवाना, एफआईआर में वो दर्ज आईओ के हाथ में, जो बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। बिल्कुल, जो ऑपरेशंस, जो पुलिस के जो 2 महकमे, एक तो वो होते हैं जो बाहर ऑपरेशंस करते हैं, जो पकड़ धकड़ करते हैं, पकड़ सकड़ करते हैं। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो एफआईआर की कापी है वो बिल्कुल आईओ के पास जाती है। उससे पहले भी हमारे पास जो लूप होल्स नज़र आते हैं, वो एफआईआर डिले क्यों होती है। 2 घंटे की डिले होती है, आधे घंटे की ताख़ीर होती है। अगर आधे घंटे की किसी भी केस में अगर ताख़ीर हो रही है, वो अल्टीमेटली जो बेनिफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है, अक्यूज्ड को हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल, वजह कैसे? इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ और ब्लू आइड चाइल्ड ऑफ लॉ। इस सिंगल बेनिफिट अगर किसी भी क्रिमिनल केस में अगर अराइज हो रहा है, तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली अक्यूज्ड को जाएगा। बाकी आपने जो कहा कि उसकी वजह क्या है कि ताख़ीर होने में, हमारे यहाँ पुलिस दुनिया में जो अगर डेवलप्ड कंट्री की अगर हम पुलिस देखें, तो वो पुलिस बड़े खिदमतगार होते हैं, सर्विस देती हैं लोगों को। हमारे यहाँ पुलिस के अगर आप थाने में हम अगर चले जाएं, तो वो हमसे सबसे पहले यही पूछेंगे कि सर चाय पानी होगी, आपको किससे मिलना है। ये सारी जो पर्ची सिस्टम है, इसी वजह से ये पूरे कहानियाँ बनती हैं। अगर हम कराची में देखें, हर रोज़ बुनियाद पे हर थाने में 25 से 20 एफआईआर काटी जाती है। ठीक है, 25 से 20 एफआईआर काटी जाती है हर रोजाना थाने में, एक पुलिस स्टेशन के अंदर। एक पुलिस स्टेशन के अंदर। कुछ तो आपके यहाँ जैसे मोचको है, नार्दर्न बाईपास पे है, वहाँ पर तो हंड्रेड्स में काटी जाती है। मंगो पीर है, वहाँ पे हंड्रेड्स में एंटी नारकोटिक्स की 100 से ज़ायद या 100 के करीब एफआईआर जो है रोजाना की बुनियाद पर काट रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे काटते हैं, रोज़ाना अच्छा। की बुनियाद पे उसकी, और मंशियात की भी काटते हैं, डकैती भी काटते हैं, हिरासमेंट की भी काटते हैं। हर जो पाकिस्तान के ताज़ा जो पीपीसी है, पाकिस्तान पेनल कोड है, उसमें 500 से ज़ायद जुराइम के जो सेक्शंस मौजूद हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ स्पेशल लॉज हैं, जनरल लॉज हैं, हर इशू पे आपके यहाँ कानून। हमारे मुल्क में है ना, अगर देखें पाकिस्तान का आइन और लॉज बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत इस तरह से हमारी लेजिस्लेशन में बनाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला आता है कि हम उस पर अमल दरामद नहीं करते। बिल्कुल, इन सिंपल वर्ड्स, कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बिल्कुल। ये उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन एक मैटर जब आता है प्रोसिक्यूटर के पास, या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव वकला हजरात होते हैं, वो उसको स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब आपके पास एक आपने कहानी बनाई, इन्वेस्टिगेशन होकर जो रिपोर्ट मेरे और कोर्ट के सामने आएगी, हम उसी के ऊपर ठीक है बिलीव क्योंकि करेंगे। मौके पर हम नहीं मौजूद थे, हम नहीं मौजूद इन्वेस्टिगेशन थे। हमने नहीं की, अदालत बैठी हुई है फैसला करने के लिए, तमाम सबूत की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर जो पेश किया जाएगा उसी पर फैसला आएगा। फैसला उसी पर आएगा। जो कमरे इम्तिहान के अंदर लिखा गया, जो माहौल था, जो कुछ हुआ, वो नहीं जानता। जो कॉपी चेक करने वाला शख्स है, वो वही कॉपी चेक करेगा जो कुछ आपने लिखा हुआ है। कैसे लिखा है, चीटिंग करके लिखा है या आपने अपनी मेहनत से लिखा है, उसको नहीं पता। जो कुछ कॉपी में लिखा होगा वो उस पर मार्किंग करेगा। बिल्कुल। और जो आईओ होता है, उसके बाद वो प्राइवेट विटनेस भी केसेस में किसी को नहीं बनाते। प्राइवेट विटनेस से मुराद ये है कि वो जाते नहीं हैं किसी जगह पर, वहीं एक कमरा है जो पुलिस स्टेशन है, उसके उसी टेबल पे बैठ के वो मौका वारदात की चीज़ें बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, क्रिमिनल की डिटेल्स उसको वहीं उनके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इस पर इंफॉर्मेशन की इतनी बड़ी ख़तरनाक होती है, तो CIA के थ्रू डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी से उनको एक डेटा मिल जाता है। उसी की बुनियाद पे वो सारे अपने बयानात बनाते हैं और थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, थोड़ी बहुत नहीं करते। जब एक वकील के सामने जब आते हैं तो वकील उनकी धुलाई भी ऐसे करता है कि फिर वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है मुल्ज़िम। लेकिन इसमें जो
سارا مسئلہ ہے تو کیا ساری چیزیں انویسٹیگیشن کے اوپر ڈال دینی چاہیے؟ نہیں سر، سارا مسئلہ انویسٹیگیشن کا ہی ہے؟ بالکل نہیں. میں انویسٹیگیشن کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑی تبدیلی کی گئی ہے. آئی جی سندھ کی اگر بات کی جائے غلام نبی میمن کی، یہ پہلے ایڈیشنل آئی جی بھی تھے، اس کے بعد یہ اسپیشل یونٹ کے اور اسپیشل برانچ کے بھی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی رہے. تو انہوں نے کچھ چیزوں کے اندر تبدیلی کی ہے اور ان کے فورنسک یونٹس بنے ہوئے ہیں. 14 سے زائد کراچی کے اندر خاص طور پر یونٹس ہیں جو گاڑیاں گھومتی ہیں موقع واردات کے اوپر. کرائم سین یونٹ جس کا نام ہے CSU، وہ جا کر وہاں پر چیزوں کو پرزرو کرتے ہیں. تو کیا اس میں بھی لوپ ہولز ہیں؟ سر بیسیکلی اگر میں اس سے تھوڑے آپ کا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بیسیکلی کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس میں ایک تو انویسٹیگیشن ایک تو سمپل اس کا انگریڈینٹ ہے، کمپوننٹ ہے اس کا. اگر پراسیکیوشنس کے اندر اس کے بعد ہم آتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک کیس رجسٹر ہونے سے لے کر ٹرائل تک جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری ہینیس کرائم بھی ہوتے ہیں، کچھ آپ کے کمپاؤنڈ بل آفینس بھی ہوتے ہیں، کچھ نان کمپاؤنڈ بل آفینس بھی ہوتے ہیں. اگر انویسٹیگیشن پہ ہم پورا نہیں ڈال سکتے، ہمارے یہاں ایک دوسرا بھی سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جھگڑا خاندان میں اگر 5 بندوں میں سے کسی ایک نہ کیا ہے، جو کمپلیننٹ ہے وہ اس 5 گھر کے 5 بندوں کو اوپر FIR درج کروا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو فالس امپلیکیشن آف کیسز ہے، فالس رجسٹریشن آف FIR ہے، یہ بھی وجہ ہے. اب پولیس اگر اچھا ایک چیز جھگڑا ایک بندہ میں سمجھ میں نہیں آتی، پلیز کمپلیٹ کریں اپنا جملہ. تو ایک FIR لڑائی جھگڑا ایک بندہ کرتا ہے اور FIR کتنے سارے گھر کے اوپر کروا دی. اب آئیو ہے، آئیو جب اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ 5 بندوں کو کیسے اریسٹ کرے جس کا کوئی رول ہی نہیں ہے، وہ موقع پہ موجود بھی نہیں ہے. یہ چیز کیسے تبدیل ہو سکتی ہے کہ FIR کٹتی ہے، اس میں آ جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تھریٹ کیا ہے اور 4 نامعلوم افراد بھی تھے. اب وہ نامعلوم افراد یا مبینہ جو افراد تھے، جو فرد تھے، اس کے اندر آپ کسی کا بھی نام ڈال دیتے ہیں اور نام تو آ جاتا ہے، پھر نام آنے کے بعد اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو بیل کرانی پڑتی ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے جو ہے وہ FIR کے اندر تمہارا نام آ چکا ہے اور اب جا کے اب ڈیل کر لو کسی قسم. اب اس میں جب فالس امپلیکیشن اس کو بیسیکلی بولتے ہیں، جب اس طرح سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جب سامنے کورٹ میں فیکٹس آتے ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پورا معاملہ طے پایا جاتا ہے، تب اس میں وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. اس کا جو بینیفٹ ہے، جو ریئل مجرم ہے، ملزم ہے، اکیوزڈ ہے، اس کو ملتا ہے. اس وجہ سے بھی ملزم زیادہ تر بری ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم جوریسپروڈنس کو دیکھیں تو ہمارے یہاں ایک ہوتے ہیں کمپاؤنڈ بل آفینس، دوسرے ہوتے ہیں ہمارے یہاں نان کمپاؤنڈ بل آفینس. ٹھیک ہے. ایک میں اسٹیٹ کیا کرتی ہے کہ اسٹیٹ خود اس میں کمپلیننٹ بن جاتی ہے. ایک ایسے آپ کے پرائیویٹ جو کرائم ہوتے ہیں اس میں جیسے میری ڈکیتی ہوگی، میں گیا، میں نے FIR کروا لی اور اس میں دوازم چور پکڑے گئے، مجھے میرے سامان یا گاڑی وغیرہ جو بھی تھا مجھے واپس مل گیا، میں نے کمپرومائز کر لیا صلح نامہ. صلح نامے کے اگر میٹرز کی بات کریں، ہمارے یہاں سندھ میں وہ 2 بڑے ایگزامپل ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں. ریسنٹلی ایک ہمارے یہاں انسیڈنٹ ہوا تھا نتاشا کا، آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ناظم جوکھیو کا کیس آپ کے پاس موجود ہے آپ کے سامنے. یہ اس میں اسٹیٹ کمپلیننٹ نہیں تھی، لیکن اسٹیٹ کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ جو کرمنل ہیں، جو اکیوزڈ ہیں، ان کو پوری ان کی سزا ملنی چاہیے. اس میں وہ دیت دے کر اور معاملہ سارا صلح کی طرف چلا گیا. اگر یہ آپ 4500 کیسز کی آپ بات کریں، اگر اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو 1000 سے 1500 2000 سے زیادہ آپ کو اتنے کیسز ملیں گے جس میں صلح نامہ ہوئے ہوں گے. صلح نامہ اس ملزم کے ساتھ، اس مجرم کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ صلح ہوتی ہے؟ ہاں بالکل اسی کے ساتھ ہوتی ہے. کس بیسس پہ صلح ہوتی ہے؟ سر کمپلیننٹ کورٹ میں اپیئر ہوتا ہے، آن اوتھ اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، آن اوتھ وہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے. اچھا کمپلیننٹ کا آمنا سامنا ہوتا ہے اس ملزم سے جس نے اس کو لوٹا ہوتا ہے یا جس نے اس سے موبائل چھینا ہوتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر، اس کا آمنا سامنا کمرہ عدالت میں ہوتا ہے. بالکل کمرہ عدالت میں وہ آتا ہے، اوپن کورٹ میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اس سے یہ کمپاؤنڈ بل آفینس سے آپ اس میں صلح نامہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو کورٹ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی انڈیو انفلوئنس تو نہیں ہے، کہ آپ ڈر تو نہیں رہے، آپ پولیس فٹنس یا آپ کو جو سوشل سیکیورٹی ہے وہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہم آپ کو پوری پرووائڈ کریں گے. لہٰذا اگر آپ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ نہیں کر سکتے، آپ کی مرضی ہے. تو کمپلیننٹ جب والنٹریلی جب اپنی اسٹیٹمنٹ کورٹ میں دیتا ہے کہ سر میں ایگری ہوں، میں آگے اس میٹر کو نہیں چلانا چاہتا، تو پھر اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے.
اچھا, لیکن تو اس میں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے, یہ بھی بڑی وجہ ہے. اس کو کیسے بچا؟ اچھا, وہ شخص تو جو عادی مجرم ہے, جو اس وقت چوری اور ڈکیتی کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے, یا پھر وہ لوگوں کو مار مار کے سڑکوں پر ان کا خون بہا کر اس طرح کا کام کر رہا ہے, تو ایک تو پہلے اس کی دہشت ہوگی جب وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے, سامنے ایک بندہ, ایک عام شہری آتا ہے جس نے زندگی میں کبھی پسٹل نہیں دیکھی ہے, اور اس پسٹل کے عوض وہ لٹا ہے ایک سنسان سڑک پہ یا چلتی پھرتی سڑک کے اوپر. کبھی وہ گواہی دے گا اس کے خلاف کہ ہاں یہی تھا؟ اس کو پتہ ہے کہ جبکہ اس نے کچھ عرصے کے بعد باہر آ جانا ہے, وہ شکل بھی یاد رکھے گا, وہ گھر کے پتے بھی نکال لے گا. سر اس میں اور گھر کا پتہ نکالنے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جس کیس کے اندر انرولڈ ہیں, سامنے والا جو اکیوزڈ ہے, وہ جو مدعی ہے, اس کے گھر کا پتہ نکالنا یا نمبر نکالنا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. سر ہمارے یہاں ایک قانون موجود ہے جس میں جو بھی گواہ بنتا ہے اس کی پروٹیکشن اسٹیٹ کو دینی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھ لیں, اگر ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, اگر اس میں پروٹیکشن وٹنسز کو دی جاتی ہے, یہاں تک اس کو پولیس کے 2 سیکیورٹی گارڈ ہیں یا SST یونٹ وغیرہ ان کے جو ہوتے ہیں. کب تک دی جاتی ہے سر؟ جب تک وہ کیس چل رہا ہے. اچھا, وہاں تک اس کی پروٹیکشن دینا یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. اور جب کیس ختم ہو جاتا ہے, چاہے اس کو سزا ہو جائے یا وہ بندہ باعزت بری ہو جائے, اس کے بعد بھی اس کی جو ایک جو اس کو نظر انداز میں رکھا جاتا ہے, اس کو مطلب مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے تو وہ شخص نہیں آ رہا جس کو اس نے یا تو باعزت بری ہوئی یا سزا ہوئی ہے, اس کو پیچھے تو نہیں آ رہا. ہاں, پیچھے تو نہیں آ رہا ہے. اس کے اوپر بالکل کہ سرویلنس ہوتی ہے, اس پہ بڑا اسٹرکٹ لا ایکشن لیتا ہے اگر ایسی چیز میں. میں کل پرسوں ایک کیس چلا رہا تھا جس میں ATC میں انہوں نے بیل لی تھی, اور انہوں نے باہر آ کر بلڈرز تھے, انہوں نے میرے جو کلائنٹ تھے, کمپلینٹ مدعی سائڈ سے تھا, ان کے اوپر انہوں نے دوسری FIR کروا دی. تو ان کی کل مطلب خود بیل لی, اور بیل لینے کے بعد آ کر اسی سامنے والے بندے کے اوپر ایک اور FIR کاؤنٹر FIR کروا دی. جب میں کورٹ میں آرگیو کر رہا تھا تو میں نے کہا سر یہ تو ایک اسٹار وٹنس تھا میرے کیس میں, اس کے اوپر ہے. کورٹ نے زیادہ مجھ سے پوچھا بھی نہیں, میرے آرگیومنٹ میں ہی سنے. میرے کلائنٹ کو بیل تو انہوں نے گرانٹ کر دی, لیکن اب جو وٹنس ایکٹ ہے اس کے تحت ان کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے. لا تو موجود ہے ہمارے یہاں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کی آپ کو عمل درآمد کروانا اس پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے ذرا ایک چیز اور جاننی ہے. اب یہ جو 4500 لوگ ہیں جن کو بری کر دیا گیا ہے, ان میں سے کچھ عادی مجرم بھی ہوں گے, کچھ نہیں بھی ہوں گے, لیکن ایک بری ہوئی ہے کورٹ کا معاملہ, تو پورے جسٹیفیکیشن ہوئی ہوگی, پورے شواہد سامنے رکھے گئے ہوں گے. آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے اگر ڈیپتھ میں جا کر ڈگنگ کی جائے, اگر کھدائی کی جائے اور پھر نکالا جائے اس مواد کو سامنے, کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو اگر اسٹرانگ کر دیا جائے اس پورے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر, تو یہ جو ملزمان ہیں جو چوری ڈکیتی اور مرڈر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کر یا تو رہا ہو جاتے ہیں یا بیل پر آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ کرتے ہیں, ان کو روکا جا سکے؟ سر میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ جو انویسٹیگیشن ہے پولیس کی, وہ پراپر اس پہ اوپر ٹریننگ ہونی چاہیے ان کی, پولیس آفیسرس کی. جو پرائیویٹ وٹنسز ہوتے ہیں کسی بھی کیس میں, ڈکیتی میں جو نہیں ہوتے ہیں, اس کا بینیفٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکیوزڈ کو ملتا ہے. جو وٹنس بن رہا ہے اس کو ایک سوشل سیکیورٹی دی جائے, اس کی لائف ہے, اس کی لبرٹی ہے, وہ کرٹیل نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ اس کی بھی ریسپانسبلٹی اٹھائے, تبھی لوگ پولیس کا ساتھ دیں گے. پولیس اگر وٹنس یا کمپلیننٹ کوئی بنتا ہے تو اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر یہ لوگ کرتے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ جو ہمارے وکلا حضرات ہیں, ہماری برادری ہے, اس میں جو کمپلیننٹ کے ساتھ یا گواہوں کے ساتھ ان کا تعلق آتا ہے وہ ایک فرینڈلی ہونا چاہیے, جو بیسکلی ہمارے کورٹ سسٹم میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہمارے لوگ کورٹ آنے سے ڈرتے ہیں, اس لیے وہ کمپرومائز کرتے ہیں یا کیس کے اوپر ہاتھ اٹھا لے کے. ایک بڑا سلو سسٹم ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ آپ کے جو جسٹس سسٹم ہے اس میں ایٹ لیسٹ آپ ایسے پروگرام رکھائیں, آپ ایسے کمپیٹنٹ لوگ لے آئیں جو جسٹس ہے اس کو جسٹس ریئل میں جسٹس کے ساتھ وہ جسٹس کر سکے, انصاف کے ساتھ انصاف کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شنکر راجپوت آپ کے ایکسپرٹ انالیسس کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو آپ تک میرا پیغام پہنچے گا اور خاص طور پہ جو پولیس حضرات بھائی ہیں نا, جو پیٹی بھائی ہمارے جو ہیں, ان کے ساتھ جو نظام چلتا ہے, خدارا اس چیز کو سمجھیں. آپ کے بہت سارے کام ہوں گے, بہت سارے معاملات ہوں گے, ان تک ابھی ہم پہنچ ہی نہیں رہے, ان کا خلاصہ تو میں کر ہی نہیں رہا. اگر ان کا خلاصہ میں نے کرنا شروع کر دیا یا ان کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیا, تو شاید آپ کے لیے اور میرے لیے اس شہر میں
کشیدہ ماحول ایک دوسرے کے لیے ہو جائے گا اور رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا، یا تو میرے لیے یا آپ کے لیے. دونوں سائڈ سے سکہ اچھالا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام شہری اگر لٹ کر آ رہا ہے یا پٹ کر آ رہا ہے، یا اس کی محنت کی کمائی اس سے چھینی جا چکی ہے، یا اس کی بائک جا چکی ہے، اس کا موبائل چھینا جا چکا ہے، یا سب سے زیادہ دردناک کہ اس کا لخت جگر سڑک کے اوپر ہی جو ہے وہ سلایا جا چکا ہے، اس کا خون بہایا جا چکا ہے، تو خدا را تھوڑی سی غیرت کریں، تھوڑی سی، اتنی سی غیرت کر لیں. مجھے پتہ بہت مشکل ہے، وہ غیرت کبھی کبھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ چلی جاتی ہے بہت ساری جگہوں سے نا اور غائب ہو جاتی ہے. تو اتنی سی بھی اگر غیرت کر لیں اور اس چیز کو صرف فرض سمجھ کے کہ آپ نے جو یونیفارم پہنا ہوا ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے نا، اس کا مان رکھتے ہوئے، سب کو نہیں کہہ رہا میں، پورے ڈپارٹمنٹ کو نہیں کہہ رہا، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کالی بھیڑوں سے میرا صرف یہ پرسنل میسج ہے. جو کالی بھیڑیں ہیں نا، اس فریم کے اندر آ جائیں گی، اتنی سی ہیں کالی بھیڑیں یہاں سے یہاں تک. آپ تھوڑا سا مان رکھ لیں اپنے یونیفارم کا، اور جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، آپریشن سے لے کے انویسٹیگیشن سے لے کے اس اکیوزڈ کو آگے تک پہنچانا، یہ آپ کا فرض ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے سزا دلوانی ہے. ہم نے محنت اتنی کرنی ہے کہ اس کے خلاف جو شک ہے، جو شواہد ہیں، وہ اتنے ایکسپرٹ آپ کے جو ہے وہ کامنٹس ہونے چاہیے کہ اس کو سزا ملے. تو شاید میں سمجھتا ہوں ایک درجہ ہوتا ہے شہادت کا، ایک درجہ ہوتا ہے جو غازی ہوتے ہیں، ان کے بعد ایک درجہ آتا ہے جو آپ لوگ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں. شاید اس درجے کے اندر آپ شامل ہو جائیں. چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ مینٹلی کتنا ڈپریسڈ ہو رہی ہے اس وقت عوام سوشل میڈیا کے استعمال سے. سوشل میڈیا کا استعمال اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، لیکن دماغی اور ذہنی صلاحیتوں پر کتنا اثر پڑ رہا ہے. چھوٹا سا کمرشل بریک، اس کے بعد ڈسکس کریں گے اس کو.